اقرأ أخيا ورتل القرآن۔ اسلام عقائد کا مذہب بھی ہے، اعمال کا مذہب بھی ہے۔ اسلام میں معاملات بھی ہیں، اسلام میں معاشرت بھی ہے، اور اسلام میں اخلاقیات بھی ہیں۔ کوئی کتنے لپٹے چپٹے اور کتنے حسین عقائد کیوں نہ بیان کر دے، کیوں نہ اظہار کر دے، جب تک کہ وہ قرآن و سنت کے مطابق نہیں ہوں گے، ان عقائد کا ذرہ برابر بھی کوئی اعتبار نہیں ہوگا۔ اسی طرح معاشرت ہو یا معاملات یا اخلاقیات، کس قدر ان کو حسین کیوں نہ بنا دیا جائے، جب تک وہ قرآن و حدیث کے مطابق نہیں ہوں گے، نہ ان اخلاقیات کا اعتبار ہے، نہ اس معاشرت کا اعتبار ہے، نہ ان معاملات کا کوئی اعتبار ہے، نہ ان اخلاقیات کا کوئی اعتبار ہے۔ در حقیقت ہمارے معاشی مسائل ہوں یا معاشرتی مسائل، ان کا حل کائنات پیش کرنے سے قاصر ہے۔ ان کا اگر حل پیش کیا ہے تو قرآن و حدیث نے پیش کیا ہے۔ قرآن و حدیث کے علاوہ ہٹ کر اگر کسی نے کوئی حل پیش کیا ہے تو وہ عارضی ٹھہرا، وہ وقتی ٹھہرا، اور اس کے بعد اس نے الجھاؤ پیدا کیے، اس نے مصائب پیدا کیے، اس نے مشکلات پیدا کیے۔ ہمارے معاشرتی مسائل ہوں یا معاشی مسائل ہوں، اخلاقیات ہوں یا معاملات، جب تک کہ ان کو قرآن و سنت کی کسوٹی پہ پرکھا نہیں جائے گا، اس وقت تک ان کا کوئی اعتبار نہیں ہوگا۔ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے رہنے سہنے کے آداب میں سے ایک حدیث میں نے پڑھی ہے، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دنیا کے اندر جب انسان آتا ہے تو کوئی دوست بھی بن جاتے ہیں، کوئی دشمنی بھی ہو جاتی ہے۔ اب کیسے رہنا ہے کہ تمہارے رہن سہن کو دیکھ کر غیر اپنے بن جائیں، ان پر اسلام کی حقانیت واضح ہو جائے۔ سب سے پہلے فرمایا کہ اگر کوئی تم سے قطع تعلق قائم کرنا چاہے اور ہٹنا چاہے، دور ہونا چاہے، تو تم اپنا سینہ ان کے لیے کھول دو، ان کے ساتھ صلہ رحمی کرو۔ اور اگر کوئی تم پر ظلم ڈھاتا ہے، ظلم کرتا ہے، تو نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا اس کے بدلے میں کوئی اگر تلخ بات کرے تو اس کے مقابلے میں مکے مت دکھاؤ۔ کوئی اگر تلخ بات کرے تو اس کے مقابلے میں آپ لاٹھی اور ڈنڈے کو نہ استعمال کرو، بلکہ فرمایا کہ وَاعْفُ عَمَّنْ ظَلَمَكَ، اگر کوئی تم پر ظلم ڈھاتا ہے تو برملا اعلان کر دو، میں اس محمد الرسول اللہ کا امتی ہوں جو پتھر کھانے کے بعد بھی دعائیں دیا کرتا تھا، میں اس کا امتی ہوں۔ وَاعْفُ عَمَّنْ ظَلَمَكَ، اور فرمایا کہ جو تجھ سے بھلا کرے، اچھائی کرے، اور تو اس کے بدلے میں بھلائی کر اور اچھائی کر، یہ تو کوئی معاملہ نہیں۔ کوئی چائے کا کپ پلا دے اور تو اس کو چائے کا کپ پلا دے، یہ کون سا کمال ہے؟ یہ کمال نہیں ہے۔ فرمایا کہ جو تجھے پتھر ملائے تو اسے دودھ پلا، یہ ہے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی سنت۔ اگر اس پر کوئی آ جائے اور اس نہج کو اپنا لے اور تھوڑا سا اپنے نفس پر کنٹرول کر لے، محمد الرسول اللہ کی ان روشن تعلیمات کو مرد بھی اپنا لے، عورتیں بھی اپنا لیں، جوان بھی اسی کو اپنائیں، بوڑھے بھی اسی کو اپنائیں، اور جناب ملک کے کرتا دھرتا لوگ بھی اسی کو اپنائیں، رعایا کو بھی اسی کو اپنائے، تو سچی بات یہ ہے کہ یہ کائنات جنت کا نمونہ بن جائے گی۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے ایک آدمی جا رہا ہے، پاک پیغمبر نے ارشاد فرمایا کہ جس کو اس دنیا میں زمین پر چلتا پھرتا جنتی دیکھنا ہو، وہ اس بندے کو دیکھ لو، وہ یہ جو جا رہا ہے۔ لوگ حیران ہو گئے کہ اس کے اندر کون سی صفت ہے۔
تحقیق کرنے کے بعد اس نے کہا میرے اندر اور تو کوئی چیز نہیں، میں کوئی زیادہ تہجد گزار، قرآن کی تلاوت کرنے والا یا زیادہ کوئی زکاتیں ادا کرنے والا، نوافل ادا کرنے والا نہیں ہوں۔ البتہ اتنی بات ہے کہ جب میں رات کو سوتا ہوں تو تمام مسلمانوں سے اپنے دل کو صاف کر کے سوتا ہوں اور ان کو معاف کر کے سوتا ہوں۔ تو بتایا گیا کہ یہ وہ صفت ہے جس کی وجہ سے پاک پیغمبر نے فرمایا کہ اس چلتے پھرتے جنتی کو دیکھ لو۔ لنحس في أعماقنا الإيمان اقرأ